والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعن أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال قعدت 5 سنين مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، احاطہ کو اور سننے اور سنانے کو اللہ قبول فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں حاضر ہے اور اسے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس پہ ہم سب کو اجر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو اور ہر خیر کام کی توفیق ملنے کے ذریعہ ہو. الحمدللہ اسلام ایک بہت مقدس دین ہے، بہت بابرکت دین ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور ایک دین ہے اور صرف ایک مذہب نہیں ہے جس میں چند رسومات ہوں، بلکہ ایک دین ہے، ایک پوری طرح شریعت ہے. اور یہ آپ سمجھے کہ اس میں ایک وے آف لائف، پوری زندگی کے لیے دستوری حیات، ایک بہترین راستہ اور زندگی کے ہر حوالے سے اسلام کے اندر اور دین کے اندر رہنمائی موجود ہے. کوئی بھی زندگی کا اس طرح حصہ نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے ہمیں کھلا چھوڑ لیا ہو کہ چلو آپ جانے اور کام. ایسے نہیں. ہم اگر مسجد جاتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں کہ یہ دعا پڑھو مسجد میں داخل ہو جاؤ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دائیں پاؤں آگے کر کے دعا پڑھ کے
اس مسجد میں داخل ہو، مسجد سے نکلتے پھر بھی ایک دعا ہے کہ بائیں پاؤں آگے کر کے یہ پڑھو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کے فضل مانگتا ہوں۔ اور جو داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے رحمت کے دروازے ہمارے کھول دے، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اس لیے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے اوپر ہم حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں اللہ سے آپ کو وسیع فضل ہم مانگتے ہیں۔ اس فضل میں ہر خیر کا کام شامل ہے، اس میں حلال رزق کمانا، اس کے تقدو کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اس طرح جب ہم سوتے ہیں، رات سوتے ہیں، تو ایسے نہیں کہ جس طرح سو گئے بس سو گئے، نہیں، اسلام اور شریعت کی اس میں ہدایت موجود ہے کہ تم نے سونے ہیں تو کس طرح سو۔ یہ فرمایا کہ انسان قبل رخ سو جائے، دائیں طرف سر کے نیچے رکھے، اور یہ دعا پڑھے کہ اللہم باسمک اموت واحیا، یا اللہ آپ کے نام کے اوپر میری زندگی بھی ہے، میرے موت سب آپ کے نام۔ اور جب یہ انسان سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کے لیے شکر ہے کہ جس نے مرنے کے بعد ہم ایک زندگی دی۔ یہ جو انسان سوتے وہ ایک مرتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سوتے ہیں اور واپس وہ جاگ نہیں سکتے، وہ اس طرح مر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سونا جو ہے ایک قسم موت کی کیفیت، موت ایک حالت ہے، جس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ الذی، اس اللہ کا شکر ہے احیانا کہ جس نے ہمیں پھر زندگی دی، بعد ما اماتنا، اس سے پہلے اس کے بعد پھر ہمیں موت دی، ہم مر گئے تھے، دوبارہ اللہ نے زندگی۔ اس طرح انسان جب کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی رزق ہے، یہ رزق اللہ دیتے انسان کو۔ انسان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اہلیت نہیں ہے، اگر اللہ نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب انسان کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام پہ جو رحمان اور رحیم، جو بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، دنیا میں اس کے رحم بہت عام ہے، اور رحیم میں خاص، آخرت میں خاص، مومنوں کو پر رحم کرنے والا۔ کھانا کھایا، اور اگر آغاز میں بھول جائے، جب کھانا شروع کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو جب درمیان میں جب بھی یاد آ جائے کہ بسم اللہ اولہ وآخرہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں کھلا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ایک انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، اچھے کھانے کے آخر میں جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، جس نے ہمیں مسلمانوں سے بنایا۔ ایک آدمی اگر یہ بھی پڑھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اکیلے اپنی دعا کرتے ہیں، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے مجھے پانی پلایا، اور اس نے مجھے مسلمان بنایا۔ لیکن اگر نہ پڑھے، نہ کہ ہم سب کو اس نے کھانا کھلایا، ہم سب کو پلایا، ہم سب کو مسلمان بنایا، یہ زیادہ بہتر دعا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان ہیں تو میزبان کے لیے بھی اپنی دعا کریں، اور وہ اس طرح دعا ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہ جس نے ہمیں کھلایا تم بھی اس کو کھلاؤ، یا اللہ تو اس کو کھلاؤ، جس نے ہمیں پلایا اللہ اس کو پلاؤ۔ یعنی یہ دعائیں موجود ہے کہ اس کے لیے دعا کرے، جس نے آپ کو کھانا کھلایا اس کا بھی دعا کرے۔ اس طرح انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، قضاء حاجت واش روم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے دعا ہے باقاعدہ، وہ دعائیں پڑھے، اور اس میں وہ جو مشہور دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
یا اللہ میں آپ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں خبث سے اور خبائث سے۔ خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیث حکم کی جمع ہے۔ خبیث جو نر شیاطین ہے، نر انسانوں کی شکل میں شیاطین ہے اور جنات کی شکل میں نر ہے، ان سب سے انسان پناہ مانگے۔ اور خبائث جو ہے خبیث حکم کی جمع ہے، خبیثہ کوئی جن ہے یا کوئی انسان ہے اور وہ خاتون کی شکل میں، عورت کی شکل میں، جیسے کہ یہ جو شیاطین ہے انسانوں سے یا جنات میں سے، انہیں دونوں قسم کے موجود ہیں، کبھی نر اور کبھی مادہ کی شکل میں، اس سے انسان پناہ مانگے۔ اور جب کچھ وقت واش روم کے اندر رہتے ادھر تو ذکر نہیں کر سکتے، ذکر منع ہے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، تو جب انسان نکل آئے تو غفرانک پڑھے، غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کرے، غفرانک، اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس طرح ہمیں اس موذی اور تکلیف والے کام سے اللہ نے ہمیں نجات دی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ زندگی کے کوئی اس طرح کی حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان اور مومن کو اللہ نے پورا چھوڑ دیا ہو، بلکہ زندگی کے ہر حصے میں آپ مارکیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں دعا ہے، پھر گھر سے نکلتے خود بہت سارے دعا ہے، خاص کر یہ دعا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام پہ اور میں اللہ کے توکل کو لیتا ہوں۔ اس طرح کی اور جو دعا ہے، انسان جب گھر میں داخل ہو جاتے دعا، ہر چیز کی دعا۔ اور یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی سے مذاق کے طور پر پوچھا کہ آپ کے پیغمبر تو بہت عجیب پیغمبر ہے، آپ کو ہر چیز کی دعائیں سکھاتے، ہر چیز میں آپ کے۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں، ہمیں تو یہ پیغمبر ہی بھی بتاتے کہ تم واش روم کے اندر جائیں گے تو کیسے بیٹھے، یعنی یہ صحیح کہ جو واش روم میں جائے بس اپنی مرضی ہے، نہیں، واش روم میں جائیں گے تو اسلام نے فرمایا کہ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستقبلوا، کہ قبلے کی طرف رخ کرو اور پیچھے کرو۔ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی واش روم کے اندر منع ہے اور پیچھے کرنا بھی منع ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کی طرف انسان کے رخ کرنا یا پیچھے کرنا واش روم کے دوران یہ مناسب نہیں۔ تو اسلام نے ہمیں جب یہ چھوٹ چھوٹ چیزوں میں اس نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا تو زندگی کی پوری جو نظام ہے اس پہ کیسے احمد خالی چھوڑ سکتے۔ اس لیے قرآن کے اندر تقریباً 5 آیات ہے، 5 آیات جس میں مکمل اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کا تذکرہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور اس سے یہ معلوم ہوتے ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہے اور خلافت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، مسلمان اور مومن کی لازم ہے کہ اس اسلام کی روشنی میں زندگی گزارے۔ اسلام ایک بہترین دین، اس کی روشنی میں جب انسان کی زندگی ہو تو دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، اور ہر جگہ اطمینان کی زندگی۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی آغاز میں، اس میں بھی اللہ نے بھی فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا آپ میں سے ان لوگوں سے جن نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ اس کو خلیفہ بنائیں گے، اللہ اس کو حاکم بنائیں گے، اللہ اس کے اختیارات دیں گے اس زمین میں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اس کو مضبوط کریں گے، دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو اس ذریعے سے جو اللہ نے اس کو پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور فرمائے کہ خوف کو اللہ امن سے تبدیل کریں گے جب انسان اس دین اور اسلام اور شریعت کی طرف جائے، اس کو عملی کرے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر فرمایا يَعْبُدُونَنِي، میرے عبادت کو اللہ فرماتے ہیں، وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، مجھ ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ 55 نمبر آیات ہے سورۃ النور کی۔ سورۃ النور میں اللہ نے بہت سارے احکامات دیے، گھریلو نظام کے لیے، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور حد قذف اور بدکاری کے راستے کو روکنے کی بہت سارے ہدایت اللہ نے دی۔ اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
سورت النور کے حوالے سے سرکولر جاری کیا تھا. جب وہ خلیفہ تھے لوگوں سے کہا تھا کہ سورت نور خود بھی یاد کرو اور اپنی خواتین کو سورت نور سکھاؤ. اس سے کہ اس میں پوری طرح ایک پاک و صاف اور خوبصورت معاشرہ کس طرح بن سکتے ہیں اسی حوالے سے اللہ نے ہدایت. تو یہ آیات جو میں نے پڑھ لی یہ بھی سورت النور کی. اور یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے آغاز میں نے پڑھ لیا، حضرت ابو حازم یہ بھی صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ 5 سال رہا. کہتے کہ 5 سال میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہا اور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا کہ اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ انبیاء کرام فرماتے ہیں. سیاست سے مراد کیا ہے؟ صلح، خیر کرنا، اصلاح کے راستے کو تلاش کرنا. تو فرمایا یہ بخاری شریف کی روایت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست وہ انبیاء کرام فرماتے تھے. کلما ہلک نبی خلقوا نبی، جب ایک نبی وہ پاک پاتے تھے تو دوسرے نبی تشریف لاتے تھے، وہ پاک پاتے تھے پھر اور نبی. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے بڑے پیمانے کے لیے فرمایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا يَكُونَ بَعْدِي، نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے. اور فرمایا فَيَكْثُرُونَ زِيَادَةً، بڑے پیمانے. كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفُوهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَعْدِي نَبِيًّا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء. اور فرمایا فَيَكْثُرُونَ زِيَادَةً، اس سے مراد علماء کرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہ آئیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام اور شریعت کے مطابق لوگ رہنمائی کریں گے، لوگ آگے بڑھائیں گے. اور اس طرح کے یہ جو سلسلہ ہے خیر کا یہ جاری رہے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور نبی ہے نہیں. پہلے زمانے میں خاص کر بنی اسرائیل میں انبیاء کثرت کے ساتھ آئے بہت سارے، بلکہ ایک ایک زمانے میں ایک ایک دور میں ایک ایک عالم میں کئی نبی ہوتے تھے. اور اس علاقے کے الگ نبی ہے، اس علاقے کے الگ نبی ہے، بڑے پیمانے پہ. لیکن بنی اسرائیل بہت ناشکر لوگ تھے. اس نے اپنے انبیاء کی قدر نہیں کی بلکہ اپنے انبیاء کو قتل کیا، اپنے انبیاء کے اوپر بہت ظلم کیا، اس کو آرے سے چیر دیا. اور کسی کو اوپر ایک طرف کے ظلم، کسی کو اوپر دوسری طرف ظلم، اور بڑے پیمانے پہ انبیاء کو قتل بھی کیا. اس لیے کہ انبیاء اللہ نے رہنمائی کے لیے بھیجے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی رہنمائی ہو. اس لیے اللہ نے یہ پورا جو سلسلہ ہے انبیاء کرام کی آخری جو کڑی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کو مکمل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور خلفاء میں یہی جو نیک اور صالح لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو دین اسلام اور شریعت کو سمجھتے ہیں اور اسلام اور شریعت کے روشنی میں عمل کریں گے، وہ سارے وہی. اور اس آیات کے علاوہ 4 آیات اور ہیں قرآن میں کہ جس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو سے اسلامی حکومت کے لیے، اسلامی نظام، اسلامی شریعت، اسلامی خلافت کے لیے وعدہ لیا. سورۃ حج کی ایک آیت اس میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اسلامی حکومت کی خد و خال ذکر کیا کہ جو مسلمانوں کو اللہ کی حکومت دے اس کی ذمہ داری کیا ہے. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم اختیار دیں گے زمین میں، قدرت دیں گے، حکومت دیں گے، تو اقام الصلاۃ، پہلا کام اسلامی حکومت کا ہے کہ نظام قائم کر دیں، نماز کا نظام. نماز کہ جو ہے نماز وقت پہ پڑھے، نماز کے لیے پورے ایک نظام ہو، اس کی بروقت اذان ہو، لوگ جائے مسجدوں میں. وآتوا الزکاۃ، دوسری بات زکوٰۃ، اس کے اوپر اسلام نے بہت زور دیا. اس لیے کہ زکوٰۃ کے نتیجے میں غربت ختم ہو جاتے ہیں. آج بھی ہمارے معاشروں میں اگر سارے مالدار لوگ زکوٰۃ دیں صحیح طریقے پہ تو غربت ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ مزید لوگ کے خود چوستے ہیں. اس لیے کہ اسلام نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. ہر آدمی چاہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے. اور دیکھو مصنوعی قلت آ جاتے ہیں، چینی کی قلت، مصنوعی قلت بہت زیادہ ہے. ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ساری
جو ملی ہے تقریباً یہ حکمرانوں کے ان کے پاس، لیکن مصنوعی قلت تاکہ مہنگا ہو جائے اور پھر لوگ جو ہے مہنگی داموں خرید کے ان کی جیب میں حرام آ جائے، حرام خور لوگ حرام اس کی جیب میں جائے۔ اسی طرح اور جو چیزیں جو ان کے ہونے ہوتے ہیں چاہے کہ لوگ کو دیں، خرچ کرے، پیسہ نکالے کہ بھائی کیوں رکھے ہم کیا کریں گے۔ اس لیے اسلام نے جو دوسرے کام جو ایک ذمہ داری جو اسلامی حکومت کے کہ زکوٰۃ دیں گے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے اور پھر جو اس کو تقسیم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاملوں کو بیچتے تھے، لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اور پھر اس کو غریب و مسکین و فقیر کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ کوئی غربت نہیں تھی، غریب لوگ کوئی نہیں ہوتے تھے، اس لیے دوسرے اہم کام زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کریں گے، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانا، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا، ونہوا عن المنکر، اور خرابیوں سے اور گناہ کے کاموں سے لوگوں کو روکنا۔ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں چار چیزیں بنیادی چیزیں قرآن نے ذکر کیا کہ نماز کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ خرابیوں سے کمزوریوں سے لوگوں کو روک دے اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا کہ آخری انجام، عاقبت، بہترین نتیجہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو ان احکامات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے۔ ایک اور آیات ہے، تیسرے نمبر پر آیات ہے جو سورۃ النساء میں اللہ ذکر کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا کہ اللہ کو حکم دے دے کہ تم امانات اہل کو دے دو، جو ان ذمہ داری ہے بھی قسم جو جو چیزیں ہیں وہ اہل لوگ کو دے دے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور فرمایا کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ کا سمجھے اللہ تعالیٰ کوئی وصیت کر دے، اللہ کوئی نصیحت کر دے، اللہ کو واعظ کرتے کہ تم جو ہے امانت اچھے لوگ کے حوالے کرے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے عدل کے ساتھ، اس کو آیت العدل بولتے ہیں کہ عدل کر لوگوں کے ساتھ۔ اس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو آپ کے اولی الامر ہے، جو آپ کی ذمہ داران ہیں، اس میں اگر اسلامی حکمران ہے وہ بھی اس میں شامل، اور جتنے بھی خیر کے فیصلے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والوں کا سب اس کے اندر اہل الحل والعقد، اس میں فقہاء شامل ہے، اس میں علماء شامل ہے، اس میں محدثین شامل ہے، اور جتنے بھی معاشرے کے اندر نیک لوگ، اچھے لوگ، حتیٰ کہ حکمران اگر اچھے حکمران ہونے کے لیے فرمان ہے کہ مسلمان حاکم وہ نور اللہ فی الارض، زمین میں اللہ تعالیٰ کی نور، وہ اس کے ذریعے سے اللہ خیر پھیلاتے ہیں مسلمان حاکم۔ تو یہ 5 آیات اللہ نے اس قرآن کے اندر ذکر کیا، اور اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوتی کام کیا، لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہو گئے، کوئی 300 سے کچھ اوپر لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لیتے اور ادھر جاتے ہیں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو قائم کی، اس وقت جو مدینہ ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات بہت مشہور ہے کہ مدینہ کی اسلامی حکومت، مدینہ کی اسلامی ریاست، الحمدللہ ہمارے کچھ حکمرانوں نے بھی اس پہ ذکر کیا، ہمیں خوشی ہوئی، چلو کچھ کیا نہیں کیا لیکن نام تو لیا الحمدللہ۔ تو مدینہ کی اسلامی ریاست اور جو اسلامی حکومت ہے اس زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اتنے ہیں جن تک موجودہ مسجد نبوی، کہ جو مسجد نبوی کی ایریا ہے یہ اس زمانے کی اسلامی ریاست، لیکن اس اسلامی ریاست کے نتیجے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچایا، اور یہ حجاز سے باہر اسلام لے کر گیا الحمدللہ۔ اور دیکھو اسی چھوٹی سی ریاست نے اس میں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب، غزوہ حنین ہے، فتح مکہ ہے، اور یہ فتوحات کا سلسلہ جو اللہ نے جاری کی، اور اللہ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور 10 سال کی اس محنت کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا. مدینے میں مکے میں 13 سال اللہ کے نبی نے محنت کی، لیکن چونکہ ادھر پاس حکومت نہیں تھی تو چند لوگ مسلمان ہو گئے. اور جب مدینے میں گئے تو 10 سال کی دور ہے، لیکن اس 10 سال میں دیکھ کے کتنے لوگ اللہ نے مسلمان کیے، کتنی دنیا کو پیغام دیا. اور وہ بڑے لوگ، بڑے سردار جو اسلام کو کس کا خیمے میں ڈالتے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ ایسے اسلام سامنے سرنگون ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نکل رہے، کتنی بے بسی کی حالت میں گھر سے نکلے اور بیت اللہ کی طرف دیکھے، کہا کہ یا مکہ، میرے دل نہیں چاہتے کہ میری کو آپ کو چھوڑو، اللہ کا گھر ہے اور ادھر میرے بچپن گزارے، میں نہیں چاہتا نکلو، لیکن میرے قوم مجھے نہیں چھوڑتے ہیں، میں مجبور ہوں. ادھر غار میں پہنچ جاتے اور غار سے آگے نکلتے اور سراقہ بن مالک ان کے پیچھے آ جاتے. سراقہ کو اپنے 100 اونٹوں کی لالچ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتے اور جب اس کو قریب آ جاتے تو اس کی جو گھوڑا ہے وہ ٹھوکر مارتے ہوئے گر جاتے اور زمین میں دم جاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بس غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرے تو میں پھر کچھ نہیں کہوں گا. پھر گھوڑا اٹھتے اور پھر جاتے، اس سے 100 اونٹوں کے اس کو لالچ ہے. اور پھر آخر جو وہ بار بار گرتے ہیں اٹھتے ہیں، اس کو محسوس ہوا کہ کوئی معمولیت نہیں ہے. جس آدمی کے پکڑنے کے چکر میں جا رہا ہوں یہ کوئی معمولیت نہیں ہے. ایک آدمی جب گھر سے نکل رہے اور ہجرت کے اوپر مجبور ہے، سراقہ اس کے پیچھے بھی جا رہے، سراقہ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے امن لکھ دو، مجھے یہ دو کہ مجھے کوئی لکھ کے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سراقہ اس وقت کو یاد رکھو کہ اس وقت کے جو بڑے حکمران ہے، یہ جو روم و فارس ہے اور جو کسرا کی کنگن ہے، کہتے ہیں میں لے کے اور میں آپ کو پہناؤں گا. سراقہ نے سوچا کہ کیسے ہو سکتے، ایک آدمی جا رہے گھر بار چھوڑ کے جا رہے، یہ کیسے ممکن ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یقین کے ساتھ، جو یقین کی راہ کہتے ہیں نا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، جو یقین کے راستے کے اوپر چلتے تو اس کے ساری کائنات کے ساتھ ہو جاتے. اور پھر 10 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، عمر فاروق کا زمانہ ہے، وہی کنگن جو سونے کے عمر فاروق نے اسی سراقہ کو بلایا کہ آؤ جی، آج جی میرے پیغمبر نے جو بات کی دیکھو سچ ثابت ہو گئے. کہا کہ سونا تو مردوں کی جائزی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا اور واپس نکال دیا. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں عبادت کے لیے، اور ادھر عثمان بن طلحہ ایک آدمی تھے جو مدینے کی کلید، جو بیت اللہ شریف کی کلید بردار تھے. اس سے کہا کہ چابی دو، میں اندر جاتا ہوں عبادت کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں دے سکتی چابی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان اس وقت کو یاد رکھو کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں اس کو دوں گا. اس نے کہا کیسے ہو سکتے، آپ تو ادھر عبادت نہیں، آپ کے پاس کوئی ہے نہیں، ساری یتیم و غریب اور غلام آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتے. لیکن پھر ہوا کہ مکہ فتح ہو جاتے 10 سال بعد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے کے کہا عثمان کدھر ہے، عثمان کو بلایا، کہا یاد ہے، اسی کو چابی دے دیا کہ تم اس کے حال ہو، تم اس کو رکھو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان کو دے دیا. وہی لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں، زور کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے ایک نظر ڈالا، سارے وہی لوگ موجود ہیں جس نے اللہ کے نبی کو گھر سے نکال دیا، اپنے شہر سے نکال دیا تھا. وہی لوگ موجود تھے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کیا تھا، اس کو شہادت کے بعد اس کے کان کاٹے، اس کے ناک کاٹ دیے، اس کی آنکھیں نکال دی، اس کے دل نکال دیا اور چبایا دانتوں سے. وہ سارے لوگ موجود تھے. وہ لوگ موجود تھے جسے گورے دلوں کو گھسیٹ کے وقت گلیوں میں اس کو ادھر ادھر لے کے جاتے تھے اور پتھر اس کے پیٹ کے اوپر رکھ کے اس کو گھماتے تھے. وہ لوگ موجود تھے جسے حضرت عمار کو مار رہے ہیں، جس نے حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت یاسر جو بزرگ آدمی تھے اس کو مارا. وہ سارے لوگ موجود تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، الیوم یوم الملحم. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں،
الیوم یوم المرحم، رحم کا دن. اور کہا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت، کہا جو ابو سفیان گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے بعد میں نہیں اس کو بھی امن. ایک امن کا اعلان کیا. اور اسی اسلامی ریاست جو مدینہ المنور کی ہے، ادھر مسکینوں کی، فقیروں کے ایک فلاحی ریاست کے ایک نمونہ ہے جو پیش کیا. آج کل دیکھو کتنے ہمارے لیے مسائل ہیں، کیونکہ ہم ایک نظام سے ہم دور ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. تو اب دیکھو سوات کے اندر ایک مدرسے کے استاد ایک طالب علم کے اوپر ایسے تشدد کرتے 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 تو بیچارہ مر جاتے. اسی تھوڑے سے آگے جائے تو ایک مدرسے کے طالب علم استاد ایک تھپڑ مارتے اور وہ جا کے گھر سے بھائی کو بلا کے اور استاد کو ذبح کرتے. اب دیکھیں کہ یہ تانوں کے اندر ایسے عجیب واقعات. پولیس والوں کے میں تو بالکل جب اس کا نام سنتا ہوں مجھے اچھے لوگ اس میں موجود ہیں لیکن نام سنتے ابھی لرزتے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں. ایک بزرگ عورت کو لٹا ہے، اس کو مار رہے اور چیخ رہے بیچارے. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ والدہ نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے. اسی کے اب دیکھیں کیسے ظلم ہے کہ لوگوں کو الٹا لٹائے، چارپائی کے ساتھ باندھ دیا اوپر سے مار رہے اور پاؤں ایسے کسی کے باہر سے باندھ دیا اور اسے مار رہے چیخ رہے. ایک نظام نہیں ہے. اب دیکھو مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ لوگ بالکل رحم دلی ہونا چاہیے. اسلام کی حکومت ہو. یہ لوگ جو اپنے میک اپ کے اوپر جو خرچے کرتے ہیں، ایک ایک آگے پیچھے جو گاڑیاں ہے جو خرچے کرتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ خرچہ جو ہے عوام کے اوپر کرے. بجلی کی بلوں کا جو وعدہ کیا تھا، دیگر چیزوں کا جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 300 یونٹ تک فری بجلی دیں گے، فلان کام کریں فلان کام، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی شریعت نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ یہ مسائل کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی شریعت اس کے لیے تگدو کرے. یہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ. ہمارے بزرگ جو قربانیاں دی اور انڈیا کو چھوڑ کے ادھر آئے کیوں آئے؟ ادھر کیا مسئلہ تھا؟ پاکستان سے بڑے مدارس ادھر ہے، ادھر بڑے بڑے خوبصورت مساجد ہے، لیکن چھوڑ کے جو آئے اس زمانے میں لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر بھی موجود ہے. لیکن ہم روز بر اسلام سے دور جا رہے ہیں، ہم دین سے دور جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے لیے مسائل ہے. اس وقت قائد اعظم سے لوگوں نے پوچھا کہ پاکستان کیوں حاصل کرتے، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے زمین کا خطہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کے ذریعے اصولوں کو آزماؤں. قرآن ہمارے پاس بہترین دستور موجود ہے، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دین ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم آزمائے. لیکن اس کے وفات کے بعد کیسے انہوں نے خود اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے جیب میں جو ہے کوٹا سیکھے کسی کام کے لیے. اس زمانے کے جو لوگ تھے اس کے بارے میں کہا. اور واقعی اس طرح لوگ آج وہی لوگ پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں، سینٹ میں وہی لوگ جا رہے. یہ عجیب بات ہے کہ جب کوئی الیکشن کا وقت آ جاتے اور لوگ ایسے فروخت ہوتے ہیں جیسے منڈی میں جانور فروخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں سب لوگ شامل. ابھی سینٹ کے الیکشن میں دیکھو نیچے تقسیم تھے اور لڑ رہے تھے، لیکن جب سینٹ کے الیکشن، سینٹ کے انتخاب کا وقت آیا سب ایک ہو گئے. حیرانگی کی بات ہے کوئی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. چار جو بڑی پارٹی ہے اس میں مذہبی اور غیر مذہبی سے شامل سب ایک ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں ہم ان پارٹیوں کو چھوڑیں، ہم اسلام کے لیے محنت کریں، دین کے لیے، اسلامی شریعت کے لیے تگدو کریں. اس میں ہمارے دنیا کے بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہم اس میں بات کریں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کتنے عظیم ایک دور ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے تو اسی طرح کپڑے کے تال لے کے جا رہے تھے بازار. لوگوں نے کہا کیا کر رہے؟ اس نے کہا بھائی جی میں تو غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں تم یہ کام نہ کرو، تم خلیفہ بنے آؤ پھر تنخواہ مقرر کرتے. پھر بات آئے کہ خلیفہ کی تنخواہ کیوں، کتنی تنخواہ ہو، بحث کر رہے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پہ بحث نہ کرو، میں دیکھوں گا کہ مدینے کے بازار میں ایک غریب مزدور کی جو تنخواہ ہے، جو آمدن ہے، وہی میرے بھی مزدوری ہو جائے، وہی میرے بھی معاوضہ ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ تو بہت کم ہے، اسے کیا کریں گے آپ؟ اس نے کہا اگر مزدور کی تنخواہ کم ہے تو میں مزدور کے
اجرت پہ اضافہ کروں گا تو اس میں بھی اضافہ ہو جائے، میرے بھی اضافہ ہو جائے۔ ایک دن تھوڑے سے آٹا گھر میں زیادہ آ گئے اور اسے بیوی نے کئی دن کے الٹے سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے حلوہ پکایا۔ آج کل کے حاکموں کے پاس کیا کھٹی ہوئی، حلوہ بن گئی، کئی دنوں کے مہینوں کے اس سے تھوڑا سا آٹا بچا کے، اور وہ صدیق انہوں نے پوچھا کہ کدھر سے حلوہ کدھر سے آ گیا؟ بیوی نے کہا کہ کئی دن سے تھوڑے سے میں نے بچا کے حلوہ بنا لیا۔ اس نے کہا چلو اس کا مطلب ہے کہ آٹا زیادہ آ رہا ہے ہمارے گھر، ادھر بتایا کہ آٹا مزید کر دو۔ ایسے حاکم ہوتے، ایسے رحم دل نرم دل، اس کو کہاں سے لائے؟ اس سے اس کے راستے کے اوپر چلنا۔ اور یہ جو موجودہ زمانے کی جتنے نظام ہیں ہم نے سب کو بات، یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو امیریت ہے، سارے ازمائے، بس ایک راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب قرآن یہ دواری موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اس کتاب کو نافذ کریں گے نا تو دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ آئے ہم سب مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اس کتاب کو نافذ کریں گے، اس کی تبدو کریں گے، جس کے لیے واقعی محنت کرتے ہیں اس کی پشتیبان بنیں گے، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، تاکہ اسلام نافذ ہو، دین نافذ ہو، شریعت نافذ ہو۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہم مزے کے ساتھ زندگی، سکون کے ساتھ زندگی گزارے، اور آخرت کی اصل زندگی تو آخرت ہے کہ آخرت میں ہم کو خوشی مل جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔